یہ کلمہ ہر آیت کے شروع میں استعمال کر کے ان سے کچھ سوال کیے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. یہ کا کلمہ 15 دفعہ یہاں مذکور ہے. ان سے سوالات ہیں، اور حقیقت میں وہ جو استفہامی انداز ہے اس میں ڈانٹ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زجر اور ڈانٹنے کا انداز. جیسے آپ کسی اپنے شاگرد سے یا بیٹے سے کہیں کہ میں تجھے ماروں، کیا میں تیری پٹائی کروں؟ تو یہ جو استفہامی انداز ہے اس میں تنبیہ بھی ہے اور معاملے کی شدت بھی ظاہر کرنا مقصود ہے. جیسے یہاں فرمایا کہ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ خزائن خزانہ کی جمع یا خزینہ. تو کیا ان کے پاس، ام عندہم، کیا ان کے پاس یا انہی کے پاس، یا عندہم ظرف اور یہ مقدم ہے، اور ظرف کی تقدیم حصر کا معنی دیتی ہے کہ کیا یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا انہی کے پاس تیرے رب کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ لوگ اقتدار والے ہیں، کوئی غلبہ ہے ان کے پاس، اقتدار ہے، اس جہان کی بادشاہت ہے، اس کرۂ ارضی کی حاکمیت ہے. کیونکہ انسان دو ہی باتوں پر اتراتا ہے، ایک اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، خزانے ہوں، یا اس کے پاس اقتدار ہو، غلبہ اور طاقت ہو. تو کیا ان کے پاس، پوچھو ان سے، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رب تعالیٰ کے، یا پھر یہ بڑے اقتدار کے مالک ہیں اور بڑی بادشاہت کے مالک ہیں؟ جواب دے. کوئی جواب نہیں اس سوال کا. اور بالفرض اگر یہ بتا بھی دیں کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے بے تحاشا، یا ہم صاحب اقتدار ہیں، تو یاد رکھو اگر ایمان نہ ہو تو دولت بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی. ایک فانی شے، برباد ہونے والی شے. اور اگر ایمان نہ ہو تو اقتدار اور حاکمیت سب عارضی شے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں انسان کی فلاح میں اور انسان کی عاقبت کے لیے، بلکہ بادشاہتوں کی بادشاہتیں دنیا میں برباد ہوتی دیکھی گئیں. اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں 3 صورتیں بڑی ترتیب سے رکھیں. ایک سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے. یہ چیز ہے جس میں انسان کی بقا ہے، انسان کی کامیابی ہے، اس کا صاحب ایمان ہونا، عمل صالح اختیار کرنا، یہ کامیابی کی اساس ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ مال کی کثرت، دولت کی کثرت، یا اقتدار، غلبہ، کرسی؟ تو آگے 2 صورتیں ان دونوں چیزوں کی حقیقت بیان کرتی. اگلی سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، مالوں کے ڈھیر لگا کر ہر وقت ان کو گنتا رہتا ہے اور اس کی توجہ مال کی طرف رہتی ہے.
ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی. تو بتاؤ یہ مال کسی کام نہ آیا، کوئی نفع کا باعث بنا، اللہ کے عذاب سے بچا سکا؟ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے ان کے لیے ویل، بربادی، ہلاکت، تباہی اور جہنم کے عذاب کی وعید ہے. تو مال کی کثرت، دولت کی کثرت کسی کام نہیں آئے گی.